رمضان شریف جب ختم ہونے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی التجا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک یہ رمضان شریف جا رہا ہے، تیری رحمتیں وہ نہیں ہوں گی اب جو پہلے تھیں، شیطان پہلے قید تھا وہ نکلے گا، وہ اب ہمیں تو نہیں چھوڑے گا وہ، مگر اگر تو چاہے گا تو ہماری مدد فرمائے گا تو ہمارا بال بھی نہیں بیکا کر سکے گا۔ تو یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ سے شروع کر دینا چاہیے۔ یہ 2-4 دن جو رہ گئے نا، یہی مکالمہ اللہ تعالیٰ سے رہے کہ یا اللہ پاک تو بچائیو، تجھے بچائیو، شیطان کھلنے والا ہے، تو بچائیو اس سے، وہ ہمارے سارے کیے کرائے پہ جو اچھی عادات بنی ہیں، جو تقوی کی مشقیں ہوئی ہیں، نماز روزے کی، خیرات صدقے کی، تو یا اللہ پاک ان کو قائم رکھنا، اچھی عادات کو، شیطان کے شر سے بچانا، اور اپنی رحمت میں ہمیں اسی طرح لپیٹے رکھنا جس طرح تو نے ہمیں روزوں میں لپیٹے رکھا، اور جو اچھی عادات ہم میں ڈیولپ ہوئی وہ ان کو قائم دائم رکھنا، اور بری عادات سے ہمیں بچا کے رکھنا، تاکہ جس مقصد کے لیے رمضان شریف آیا تھا ہمارے پاس، ہمارا مہمان بن کے، اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے، تو وہ پورا ہو، مقصد پورا ہو، ورنہ تو وہ کیا ہوتا ہے، آمدن نشستن برخاستن، آئے بیٹھے چلے گئے، رمضان شریف آیا رہا چلا گیا، تو پھر بڑا نقصان والی بات ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آج سے ہی، ابھی سے ہی یہ التجا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ پاک تو ہمیں اپنی رحمت میں جیسے رکھا تھا روزوں میں ویسے ہی رکھیو، اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیو، شیطان کو ہم سے دور رکھیو، ہمیں ہمارے نفس کی برائیوں سے بچائیو۔ یہ نفس اور شیطان آپس میں نا گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اور یہ پھر ہماری روح کو پنپنے نہیں دیتے، روح کا نقصان کرتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اس کو نفس کی ویکنیسز کا پتہ ہے نا، کہ جو ہماری ویکنیس ہے وہ شیطان کو پتہ ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور شیطان کا مقصد یہی ہے ہمارا کہ یہ جو ڈی ٹریک ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ ٹریک پہ ہے، نجات کے ٹریک پہ جا رہا ہے، تو شیطان کا یہ گویا مقصد ہے کہ اس کو ڈی ٹریک کر، کہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نجات نہ پا جائے، جس طرح میں جہنم میں جاؤں گا یہ بھی جائے میرے ساتھ۔ یہ شیطان کا 1 پوائنٹ آبجیکٹو ہے، اور وہ اس کے لیے صبح دوپہر شام وہ اور اس کے جو لشکر ہے ایک کیا ہوا اس نے، اور اعلان کر دیا تھا اس نے اسی دن جس دن اللہ میں نے اس کو سسٹم سے نکالا تھا کہ میں تیرے بندوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور مگر ساتھ اس نے یہ کنفیس بھی کیا تھا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، مخلص تیرے بندے ہیں، وہ ان کو میں نہیں کچھ کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا تھا، ہاں تو میرے مخلص بندوں کو نہیں کچھ کر سکتا، اور جو تیرے ساتھ مل جائیں گے، جو تیرے ساتھ چلیں گے، تیرے ہو رہیں گے، تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو تیرا ہے۔ تو having said that, لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی مشہور آیت کا ٹکڑا ہے، سورہ زمر کی آیت مبارک 24ویں سپارے میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح ہے مفہوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
میں سارے گناہ معاف فرما، میں سارے گناہ الف سے لے کر یہ تک، صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، چاہے جیسے بھی گناہ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ جو ہے وہ میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میں غفور الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے لیے اللہ میاں نے میسج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں کہ آپ ان سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ شیطان جو ہے پہلے وہ کرواتا ہے گناہ پہلے کرواتا ہے اور پھر مایوسی کا ٹیکہ لگاتا ہے کہ تو اتنا گناہ گار ہے، تیرا اللہ سے کیا تعلق، یہ تو اللہ تعالیٰ تیرے سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ تیری بات ہی نہیں سنے گا۔ تو پہلے اس کو گناہ کرواتا ہے، پھر اس کو معافی بھی نہیں مانگنے دیتا کہ تو گناہ گار ہے۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں، اسی آیت مبارک کو آپ ذرا دوسرا پہلو کیا نکلتا ہے اس سے کہ میں تمہارے سے مایوس نہیں ہوا، میری رحمت اسی طرح قائم دائم ہے، تم بھی میرے سے مایوس نہ ہو، میں تو تیار ہوں تمہیں بخشنے کے لیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے جو بھی جھک ماری ہے، جو تم نے کیا ہے آج تک، میں آئی ایم پریپیئرڈ ٹو فرگیو یو، کیونکہ میں ہوں غفور الرحیم ہوں، میں نہیں بخشوں گا تو اور کون بخشے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک اور مطلب دیکھیں، تیسرا مطلب دیکھیں کہ گناہوں میں لت پت ہے انسانیت، مگر اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہیں، مگر وہ کیا فرما رہا ہے کہ میں ابھی بھی تم پہ رحم کرنے کو تیار ہوں، ابھی بھی کچھ نہیں کیا، میری طرف سے اوپن آفر ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگلی آیت میں فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، اپنا دھیان جو ہے وہ پلٹ لو گناہوں سے، دنیا سے پلٹ کے میری طرف رجوع کر، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اور اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، میری طرف رخ پھیر لو، گناہوں سے جو اب تک کر چکے ہو، جن میں لت پت ہو، ان سے نکل کر میری طرف دیکھو اور اپنے آپ کو درست کر لو۔ جب بندہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتا ہے کہ جس میں وہ آسانی سے اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے، کسی کو اللہ والے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کسی کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کسی کو مسجد کی راہ دکھا دیتا ہے، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے نیکی کی، کوئی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے رجوع نہ کیا اور اپنے آپ کو درست نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب پکڑ لے اور پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو۔ یہ دوسری آیت ادھر ختم ہو گئی۔ پہلی آیت میں بڑا کلیئر ہے کہ چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں
I am still prepared to forgive you. میں تیار ہوں تمہیں معاف کرنے کے لیے. اس لیے میری طرف رجوع کرو, اپلائی کرو معافی کا, میں گرانٹ کر دوں گا. لیکن اگر نہیں کرو گے باوجود میرے اس کہنے کے کہ اوپن ہے آفر, اور تم نے پھر بھی نہیں اپلائی کرو گے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب پکڑ لے, یعنی موت آ جائے, اور پھر چانس تمہارا ختم ہو جائے. اسٹاپ رائٹنگ, پیپر لے لیتا ہے انویجیلیٹر, ختم, دیٹس اٹ. تو رمضان شریف جو تھا ایک بہت بڑی رحمتوں کا مہینہ تھا, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا. 10% رہ گیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سارے رمضان شریف میں جھک مارتا رہتا ہے, وہ آخری روزے میں چینج ہو جاتا ہے. اور کئی کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارے روزے رکھے, تراویح پڑھی, تلاوتیں کی, اور جیسے ہی شوال کا چاند دکھا تو چاند رات منانے نکل گئے, اور جب تک کہ اپنے سارے کیے کرائے کو زیرو نہیں کر لیا تو چین نہیں آتا, پھر پرانی ڈگر پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ہم نے فاقے سے کیا کرنا ہے, میں نے تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے, تو میرا تو نہیں آبجیکٹو کہ تم بھوکا پیاسا رہو. بھوکا پیاسا تو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تم برائی سے بچو, تم میری طرف رجوع کرو. یہ یاد رکھیں جی, یہ فارمولا اس کو سمجھ لیں, اس کو کہیں دل پہ کہیں لکھ لیں میری اس بات کو, کہ ہر خیر کی, ہر نجات کی, ہر فلاح کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, جس کو آپ بیج کہہ لیں یا چابی کہہ لیں, کی کہہ لیں, سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ لیں, سٹیپ 1 کہہ لیں, شروعات کہہ لیں, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہے. جو چاہتا ہے کہ میں اپنے اب تک جو میں نے کیا ہے, آئی شوڈ بی سوری فار دیٹ, آئندہ میں نے اب نہیں کرنا کچھ گڑبڑ, اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے, چپ کر کے, چاہے لیٹا ہوا ہو, چاہے باوضو ہو, چاہے نہ ہو, چاہے بیٹھا ہو, چاہے موٹر سائیکل چلا رہا ہو, چاہے گاڑی, جدھر بھی ہو, جب اس کو یہ خیال آئے کہ انف از انف, کافی جھگ میں نے مار لیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رمضان شریف کی آفر تھی, اس کو بھی میں نے نہیں استعمال کیا, مگر ایک آل ٹائم آفر ہے اللہ کی کہ تم جب بھی رجوع کرو گے میری طرف, اور جب بھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو گے یا عزم کرو گے, تو تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان کیا ہوا ہے کہ چلو تم رمضان شریف سے تو تم نہیں فائدہ اٹھا سکے, تو یا جو تم نے فائدہ اٹھایا تو وہ ظاہر کر دیا شروع کے دنوں میں, تو اب بھی اٹس نیور ٹو لیٹ, اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے. میرے سے مایوس نہ ہونا, میں تمہارے سے مایوس نہیں ہوں. I am prepared, I am still prepared to forgive you. رجوع کر لو, میری طرف دھیان کر لو, اکیلے میں بیٹھے اٹھے جیسے بھی, ایون اف یو آر سٹنگ ان اے پبلک, تو اپنا دھیان آپ کے اللہ کی طرف ہو, اور آپ کے یا اللہ پاک مجھے دل ہی دل میں آپ کہہ رہے یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, میں نے ساری زندگی برباد کر دیا. مجھے معاف فرما دے, اگر تو نے معاف نہ فرمایا تو میں تباہ و برباد ہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرمائے گا ہی, کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے, میں معاف فرمانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. دی اونلی کنڈیشن از کہ میری طرف رجوع کر.
دھیان جو ہے وہ میری طرف کر. اور میں اگلے روز بچوں کو بتا رہا تھا کہ اللہ والوں میں اور عام دنیا والوں میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کا اللہ کی طرف 24/7 رجوع ہوتا ہے. عام دنیا والوں کا 24/7 دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے. ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے. ایک نیرا اندھیرا ہے, ایک نیرا اجالا ہے. نو کمپیریزن ایٹ آل. ویسے وہ ایک جیسے لگتے ہیں. اللہ والا بھی کھا رہا ہے, دنیا دار بھی کھا رہا ہے, بیٹھا کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے. تو کفار کو یہی چیز دھوکہ دے دیتی تھی. قرآن شریف میں آیا جگہ جگہ کہ جی یہ تو آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہم نہیں آپ کو نبی مانتے. نعوذ باللہ. جب نبی آتے تھے تو جو کفار تھے وہ ایک ان کی یہ ہوتی تھی کہ بھئی آپ تو ہماری طرح کے ہیں. او بھائی وہ نظر آتے تمہاری طرح کے, وہ تو عرشوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت. وہ تو اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں اپنے. کہاں کیا کہتے ہیں, پندی اور پندی کا شوربا. ایک جھونپڑی میں اللہ والا بیٹھا ہوا, وہ شہنشاہ جو ہیں وہ اس کے سامنے 0/0 ہے. جھونپڑی میں بیٹھا ہوا اللہ والا, کیونکہ اس کا اس ذات سے تعلق ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, جو مالک کل ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہ سب کچھ ہے. تو اللہ والا کوئی معمولی بندہ ہوتا ہے؟ اس کا تو اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق دے. اور فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. جب تم فارغ ہو جاؤ تو میری طرف رجوع کرو. تو ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو ہم ایک دم اور طرف رجوع کرتے, کھیل کود کی طرف رجوع کرتے. کھیلو بھی, کودو بھی. جب کھیل کود سے فارغ ہو جاؤ, جب میری طرف رجوع کر لو. جب سونے لگو جب میری طرف رجوع کر لو. جب اٹھو میری طرف رجوع کر لو. جب آنکھ کھل جائے سوئے سوئے جب میری طرف رجوع کبھی تو کرو یار. وما علینا الا البلاغ المبین.